الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم صلوات جیسا کہ کل آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ ہم قرآن مجید کے 47ویں سورے کی تفسیر کر رہے ہیں اور یہ 47واں سورہ سورہ محمد ہے، اس لیے کہ اس کی دوسری آیت ہی میں ختمی مرتبت کا نام واضح طور پر لیا گیا۔ مبادیات کو ہم نے کل ختم کیا اور تمہید کا بیشتر حصہ اگرچہ گزر چکا لیکن کچھ بنیادی امور آج بھی ایسے باقی رہ گئے ہیں کہ جن کا نہ صرف سننا بلکہ اس کو محفوظ کر کے اس کے اپلیکیشن اور اطلاق کی کوشش کرنا آپ سب کا فریضہ ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ انسان اپنے کمال پر پہنچتے ہوئے اپنے نقائص امکانی کو دور کرتا جاتا ہے۔ جیسے جیسے نقائص ہٹتے جاتے ہیں انسان کمال سے قریب ہوتا ہے، اور چونکہ کمال کے مراتب ہیں اس لیے کامل ترین ہونے کی کوشش میں وہ اپنے نقائص کو مسلسل دور کرتا جاتا ہے تاکہ ایک منزل ایسی آئے جہاں نقص خلق نہ رہے، نقص خلق نہ رہے، جہاں کردار میں، افکار میں، افعال میں، عادات میں، شعور میں، عقل میں کہیں کوئی نقص ہی نہ ہو بجز اس نقص کے کہ یہ نقص امکان ہے، یعنی اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ یہ نقص رہ جائے کہ یہ مخلوق ہے، اس کو نقص امکان کہتے ہیں کہ صرف اب اس میں اتنا نقص ہے کہ یہ بندہ ہے، اور یہ وہ منزل ہے جس کو منزل عصمت کہتے ہیں۔
اس منزل پر پہنچ کر جہاں صرف نقص امکان باقی رہ جائے اور اس کے سوا کوئی نقص نہ ہو، اس کو عصمت کہتے ہیں۔ جہاں انسان اس کمال کو حاصل کر لیتا ہے جس کو عصمت کہتے ہیں، تو دوسری منزل وہاں سے شروع ہوتی ہے، اتصال بالغیب۔ عصمت کی منزل کے بعد وہ غیب سے متصل ہوتا ہے۔ اب اس اتصال بالغیب کی منزل پر صاحب وحی ہوتا ہے، اس میں ہر آن ہر لحظہ ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ بجز مرضی رب کے کچھ اور نہ سوچے نہ کہے، اور ایسی منزل پر وہ ولی ہوتا ہے، نبی ہوتا ہے، رسول ہوتا ہے، اولو العزم ہوتا ہے، خاتم ہو جاتا ہے۔ پہلا درجہ انسان کا اپنی طرف سے ہے استکمال نفسی کا، جب یہ مقام کمال پر پہنچے تو جیسا کہ کل عرض کیا گیا، یختص برحمتہ من یشاء، کہ پروردگار اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے مختص کر لیتا ہے، تو ایسی منزل پر وہ نبوت عطا ہوتی ہے۔ جب نبوت عطا ہوتی ہے تو پہلے عصمت، بعد میں اتصال بالغیب، اور جب نبوت کو لے کے واپس آتا ہے تو اس کو تیسری صفت عطا کرتے ہیں، تیسری قوت عطا کرتے ہیں، تیسری قدرت عطا کرتے ہیں، اور یہ قدرت ہے عالم طبع پر تصرف۔ عالم طبع یعنی پوری طبیعیات کی دنیا، عالم طبع یعنی وہ جس کا تعلق مادے سے ہو، وہ جس کا تعلق طبیعت سے ہو، اس کو تصرف عطا ہو جاتا ہے، اور یہ تصرف معجزہ ہے۔ عصمت اتصال بالغیب تصرف، عصمت بندے کی طرف سے، اتصال بالغیب خالق کی طرف سے۔ جب وہاں سے رسالت لے کر چلا تو پہچانا کیسا جائے کہ رسول ہے، پہچانا کیسا جائے کہ نبی ہے، اس لیے وہاں سے مادے پر تصرف کو لے کر آتا ہے۔ اب وہ عصا کو اژدہا بنا دے، اب وہ نابینا کو آنکھیں عطا کر دے، مبروس کو شفا دے دے، دریا میں شگاف پیدا کر دے، اب اس کے دہنے اقدس کے لعاب سے سوکھا چشمہ ابل پڑے، اب اس کے ہاتھ میں سنگریزے بولنے لگیں۔ یہ ہے عالم طبع پر تصرف، مادے پر تصرف کو وہاں سے لے کے چلا۔ تو پہلے عصمت، پھر اتصال بالغیب، پھر تصرف۔ تو آپ نے دیکھا کہ نبوت کے غلط دعوے دار اپنے آپ کو پہلی ہی منزل پر کامل نہ کر سکے، یعنی عصمت ہی کی منزل پر وہ کامل نہ ہو سکے، تو اتصال بالغیب کا سوال کیسے پیدا ہوتا ہے کہ وحی آئی یا نہیں آئی، یا یہ وحی سے مشرف ہوئے؟ اور اگر وحی کا سوال کبھی پیدا بھی ہو گیا تو عالم طبع پر تصرف کہاں ہے، طبیعت پر تصرف کہاں ہے؟ تو یہ تین چیزیں مل جل کر ایک نبی کی ماہیت بنتی ہے۔ میرے الفاظ پہ غور کریں، ایک نبی کی ماہیت کیا ہے؟ عصمت، اتصال بالغیب، عالم طبع پہ تصرف۔ اس ماہیت کے ساتھ جب نبی آتا ہے، اس ماہیت کے ساتھ جب نبی آتا ہے تو عجیب بات یہ ہے کہ اقتدار کل کو تو لے کر آتا ہے، اختیار کل کو تو لے کر آتا ہے، تصرف کامل اس کو میسر ہے، مگر آنے واحد کے لیے وہ اپنے خواہش نفس سے اس تصرف کا استعمال نہیں کرتا۔ یعنی یہ نہیں کہ میرے دشمن ہیں میں ان کو تباہ کر دوں، یا میرے عدو ہیں ان کو فنا کر دوں، یہ میرا برا چاہتے ہیں ان کو نقصان پہنچاؤں، یہ بالکل نہیں، بلکہ اگر مرضی مولا ہے، اگر مرضی مولا ہے تو یہ تصرف استعمال ہو، اور اگر مرضی مولا نہیں ہے تو تصرف کا استعمال نہ ہو۔ اس قوت کے ساتھ وہ عالم انسان میں حرکت کرتا ہے۔ تو ایسی صورت میں پھر ایک مرتبہ ان تین صفات پہ غور کیجئے، عصمت، اتصال بالغیب، تصرف۔ تو پہلی مرتبہ عصمت سے چلا تھا، اب تصرف میں بھی عصمت ہے۔ اس اصطلاح پہ غور کیجیے، تصرف میں بھی عصمت ہے، یعنی خواہش نفس نہیں ہے۔ اظہار معجزہ میں اس کی ذات شامل نہیں ہے،
بلکہ کمال عصمت سے مرضی پروردگار کو لے رہا ہے اور اس پہ عمل کر رہا ہے. تو آغاز عصمت ہے، انجام عصمت ہے. آغاز عصمت ہے، انجام عصمت ہے. اور ایسی منزل پر جب ایسے انسان پر وحی آتی ہے اور اس وحی کو مکمل کیا جاتا ہے اور اس کا کوئی نام دیا جاتا ہے، جیسے توریت، زبور، انجیل یا قرآن، تو وہ وحی مکمل جب ایک کتاب کی صورت میں ہو جائے اور زمانہ وحی کا منقضی ہو جائے، تو چونکہ صاحب عصمت اس کا محافظ ہوتا ہے، اس وحی کا، اس لیے اب دونوں کو معصوم ہونا ہے، نبی کو بھی معصوم ہونا ہے، وحی کو بھی معصوم ہونا ہے. میں نے شاید جلدی سے اس جملے کو ادا کیا ہے. معصوم کے معنی منزہ عن الخطا، جس میں خطا نہ ہو، جس میں کوتاہی نہ ہو، جس میں کمی نہ ہو. تو وہ نبی جو صاحب عصمت ہوتا ہے، اگر اس کو تالی کتاب بنایا جائے، اگر اس کو کتاب کا رفیق بنایا جائے، کتاب کا ساتھی بنایا جائے، اس طرح سے کہ کتاب نبی پر حجت بنے، نبی کتاب کی دلالت کرے، تو ایسے لیے اس طرح سے معصوم ہی کی دلالت کر سکتا ہے اور معصوم ہی کی طرف اشارہ کر سکتا ہے، جس کو تبلیغ و ارسال کہتے ہیں. اس لیے ہمارے نزدیک منزہ عن الخطا قرآن بھی ہے، منزہ عن الخطا رسول بھی ہے. اور اس طرح سے اگر رسول انتظام کرے کائنات میں تبلیغ کا قیامت تک کے لیے، تو ایسی ہی دو ہستیوں کو چھوڑ جائے جو دونوں معصوم ہو اور ہر دور میں معصوم ہو، ہر دور میں معصوم ہو. تو یہ ہے عقیدے کی بنیاد کہ قرآن خطا سے خالی ہے اور محافظان قرآن خطا سے خالی ہیں. محافظان قرآن کی اصطلاح کو ہٹا دیجئے دماغ سے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے وارث کیا کتاب کا ان کو جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے مصطفیٰ کیا. تو اب حافظان کتاب نہ کہیے، وارثان کتاب کہیے. تو اب وارث کتاب بھی معصوم ہے، کتاب بھی معصوم ہے. نہ کتاب میں خطا ہے، نہ وارث میں خطا ہے، نہ کتاب میں کمی و بیشی ہے، نہ وارث میں کمی و بیشی ہے. کتاب کی تعریف خود کتاب نے یہ کی کہ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. یعنی قرآن وہ ہے کہ نہ اس میں ظاہر سے باطل آ سکتا ہے، نہ باطن سے باطل آ سکتا ہے، نہ سامنے سے باطل آ سکتا ہے، نہ پیچھے سے باطل آ سکتا ہے، نہ آغاز سے باطل آ سکتا ہے، نہ انجام سے باطل آ سکتا ہے. قرآن کو اتنا مکمل کر کے سیلڈ کر دیا، قرآن پہ مہریں لگا دی کہ باطل کا وہاں امکان نہیں ہے. یہی وجہ تھی جو کل عرض کر رہا تھا کہ اگر سورہ محمد میں 22,395 حروف ہیں یا کچھ کم و بیش، تو اس میں ایک حرف کا بھی اضافہ نہیں ہو سکتا. 22,349 اگر حرف ہیں تو اس میں ایک حرف کا بھی اضافہ نہیں ہو سکتا ہے، کمی نہیں ہو سکتی ہے. اتنی احتیاط کی ہے وحی ربانی نے اس حفاظت کی تاکہ عصمت متضرر نہ ہو. یہ عصمت قرآن ہے، یہ عصمت قرآن ہے، اور اس قرآن کی عصمت پر ہمیشہ نظر رہے. ہمارے پاس ایک طریقہ فکر یہ تھا کہ بعض علماء نے یہ کہا ہمارے برادران دینی کی کتابوں کو پڑھ کر کہ سورہ بینہ جو اسی طرح سے، اسی سورے کی طرح سے لم یکن الذین کفروا سے شروع ہوتا ہے. یہ الذین کفروا سے یہ سورہ شروع ہوتا ہے، وہ سورہ بینہ لم یکن الذین کفروا سے شروع ہوتا ہے کہ کافر اس بات کے لیے آمادہ ہی نہ تھے
من اہل کتاب والمشرکین، کافر اس بات کے لیے آمادہ ہی نہ تھے کہ جب تک کھلا کوئی معجزہ نہ آ جائے تو وہ کسی بات کو قبول کرتے۔ اس سورے کی تفسیر کرتے ہوئے علماء عامہ نے کہا کہ جب علی کے قرآن کو دیکھا گیا تو لم یکن الذین کفروا کے بعد کوئی 200 نام لکھے ہوئے تھے کہ مشرکین میں سے اور اہل کتاب میں سے وہ کون کون تھے جو بغیر بینہ کے اسلام کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہی نہ تھے۔ اور اس طریقے سے استدلال کر کے یہ بتلانے کی کوشش کی کہ وہ قرآن اب ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ محمد ابن یعقوب کلینی نے ایک باب قائم کیا ہے اصول کافی میں۔ اصول کافی کے 2 اجزاء ہیں۔ پہلا جزو آپ کو معلوم ہونا چاہیے، پہلا جزو اصول کافی کا ہے، جیسا کہ بارہا کہا گیا، عقل، علم، توحید، کتاب الحجت۔ اصول کافی کا دوسرا جزو ہے ایمان والکفر، فضل القرآن، کتاب الدعا، اور اس کے بعد فروع کافی شروع ہے جہاں ہم عبادات سے بحث کرتے ہیں۔ تو اصول کافی میں 2 مقام تک قرآن کی بحث ہے، ایک دوسرے حصے میں، ایک پہلے حصے میں۔ پہلے حصے میں جہاں بحث آئی ہے وہاں ایک باب قائم کیا ہے کہ سوا اہل بیت کے قرآن کا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ ایک باب قائم کیا، لا یجمع القرآن الا الاوصیاء، اور اس سلسلے میں 2 حدیثیں لکھی ہیں۔ میں تھوڑی سی توجہ کا طالب ہوں تاکہ ذہن میں رہے اور آپ اس بحث کو سمجھ سکیں۔ اس سلسلے میں 2 حدیثیں لکھی اور دونوں امام محمد باقر صلوات اللہ علیہ، اور دونوں کا راوی جابر بن عبداللہ انصاری ہے۔ جابر بیان کرتے ہیں کہ امام باقر نے یہ کہا کہ قرآن کو جمع کرنے کا کسی نے دعویٰ نہیں کیا اور کسی کو دعویٰ زیب نہیں دیتا سوا میرے جد علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ۔ اس حدیث پر نظر پڑتے ہی بعض حضرات نے یہ سوچنا شروع کیا کہ شاید اس فرقے نے اپنے لیے کوئی قرآن الگ کر لیا ہے جو علی کے پاس ہے۔ مگر عجیب اتفاق یہ ہے کہ ہمیشہ قرآن مجید کے علاوہ جب محدثین احادیث کو لکھتے ہیں تو احادیث کو اس طرح سے جمع کرتے ہیں کہ حدیث کے بعد حدیث مفسر بن جائے، حدیث کے بعد حدیث مبین بن جائے، یعنی واضح کرتی جائے کہ کیا کہا گیا۔ اب دوسری حدیث، 2 ہی حدیثیں، پہلی حدیث یہ کہ قرآن کو کوئی جمع نہیں کر سکتا سوا اوصیاء کے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ دوسری حدیث یہ ہے کہ قرآن کو کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ وہ قرآن کو اس نے جمع کیا ہو، اس کے بعد ظاہرہ و باطنہ الا الاوصیاء، نہ اس کے ظاہر کو جمع کر سکتا ہے نہ اس کے باطن کو جمع کر سکتا ہے، ظاہرہ و باطنہ۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ قرآن کا باطن سوا وسیع کے کسی کے پاس نہیں ہے۔ بحث کو آپ سمجھتے ہیں، یعنی باطن قرآن وسیع کے پاس ہے، ظاہرہ و باطنہ نے اس بحث کو واضح کر دیا کہ ظاہر و باطن اگر ایک جگہ ہے تو کہیں اور ہے، ورنہ ظاہر وہ ہے کہ جہاں ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت ختمی مرتبت کے حکم سے انہی کے زمانے زندگی میں انہی کے ارشاد کی بنا پر مدون ہو چکا تھا ایک ایک سورہ، اور اس کے بعد یہ ارشاد ہوا تھا کہ یہ آخری رمضان ہے، اس سال 2 مرتبہ میرے سامنے قرآن کو پڑھا جائے تاکہ میں اس کو دیکھ لوں، اور اس کے بعد آپ کو یہ حکم ملا کہ جب کبھی نماز پڑھو تو مکمل سورہ پڑھا کرو، یہ 2-3 آیتیں آپ لوگ پڑھ نہیں سکتے۔
آپ کے پاس پورا سورہ پڑھنا چاہیے، اور اگر سورے میں خلل آتا اور اسمت پہ حرف آتا تو معصوم کبھی اس طرح سے پڑھنے کا حکم نہیں دیتا۔ دو، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر کسی نے یہ خیال کر لیا کہ قرآن وہ نہیں ہے جو نازل ہوا تو اس کے معنی یہ ہے کہ قرآن پر سے اعتماد ہٹ گیا۔ جب اعتماد ہٹ گیا تو پیغمبر کی وہ حدیث متضرر ہو جاتی ہے جہاں پیغمبر نے فرمایا کہ میرے قول کو قرآن پر عرض کرو، اگر قرآن نے تصدیق کی تو میرے قول کو مانو، نہیں تو رد کر دو۔ جب اصل کتاب پر اعتماد نہیں ہے تو کس پر عرض کیا جائے قول کو، اور کس طرح سے حاصل کیا جائے مفاد کو؟ تو پتا چلا کہ ہمارے پاس چند ظاہر بینیوں اور چند منہ شگافیوں کے علاوہ سارے علماء کا متفق علیہ فیصلہ یہ ہے کہ قرآن اپنی عصمت کے ساتھ، اپنی حفاظت تمام کے ساتھ موجود ہے اور رہے گا، اس لیے کہ رسول کا معجزہ باقی ہے، انی تارکن فیکم الثقلین، اور یہ ثقلین کا ہر دور میں معصوم ہونا ضروری ہے۔ ایک سلام علماء امامیہ کا ایک متفق فیصلہ ہے اور سب اس میں ملے جلے ہیں۔ میں چاہتا تھا کہ چونکہ ہم علمی گفتگو میں آپ کو مصروف رکھنا چاہتے ہیں، اس دور کی اہم ترین کتاب جو ہمارے پاس ہے اس سے میں ایک دو جملوں کو آپ کے سامنے نقل کروں، مگر قبل اس کے کہ اس کو نقل کروں پھر مجھے ایک مختصر سی تمہید پیش کرنی ہے، اور وہ نہایت اہم۔ سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کیجئے کہ سارے صحابہ نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ سب سے پہلا قرآن کا مفسر علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ پہلا مسئلہ ہے، یعنی اس میں کسی قسم کی عقیدے کی بات نہیں ہے، تمام مفسرین اس بات پہ متفق ہیں کہ علی ابن ابی طالب پہلے مفسر ہیں۔ اس کے بعد عبداللہ ابن عباس کی تفسیر ہے، اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود کی تفسیر ہے، اس کے بعد ازبغ ابن نباتا کی تفسیر ہے، اس کے بعد خود دور امیر المومنین میں مختلف اصحاب نے تفسیریں لکھی ہیں، پھر حسین ابن علی نے تفسیر کی ہے قرآن کی، دور حضرت سید سجاد میں تفسیر لکھی گئی، امام باقر اور امام جعفر کے دور میں تو مختلف تفسیریں لکھی گئیں، یہاں تک کہ وہ دور آیا امام علی نقی کا کہ 12 برس سرمنرا میں گزرے اور 20 جلدوں میں قرآن کی تفسیر تیار ہوئی۔ اب اس کے بعد تفسیر امام حسن عسکری ہے جو آخری تفسیر ہے ہمارے پاس، جس کا اصل نسخہ ابھی تک محفوظ نہیں ہے، مگر جہاں تک ہم کو روایتیں ملی اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں یہ محفوظ ہے۔ تفسیر امام حسن عسکری، تفسیر امام حسن عسکری کے بعد جو سب سے پہلی تفسیر لکھی گئی وہ فضل ابن شاذان قمی کی ہے، یہ دور امام حسن عسکری کا راوی ہے، اور انہوں نے 80 کتابیں آپ کے احکام و عبادات پہ لکھی ہیں، فضل ابن شاذان قمی، یہ اس کی تفسیر ہے۔ فضل ابن شاذان کے بعد آپ کے پاس کی جو سب سے اہم تفسیر ہے وہ محمد ابن حسن طوسی شیخ الطائفہ کی ہے، اس تفسیر کا نام ہے طبیان، یہ ہماری پہلی تفسیر ہے۔ یعنی طبیان کا لکھنے والا 460 ہجری میں وفات پاتا ہے، اور صاحب کشاف اس کے 80 برس کے بعد پیدا ہو کر جب کشاف کو لکھتے ہیں تو اس میں یہ لکھتے ہیں کہ میں نے طبیان سے بہت فائدہ اٹھایا، یعنی جار اللہ زمخشری نے اپنے مقدمے میں یہ لکھا کہ میں نے طبیان سے فائدہ اٹھایا ہے۔ طبیان کے بعد آپ کی اہم ترین تفسیر آئی فضل ابن حسن طبرسی کی کتاب مجمع البیان، جو ضخیم جلدوں میں ہے، اور طبیان کا بھی یہ عالم ہے ضخیم جلدوں میں ہے، اور یہ طبیان کو تو ابھی کئی کتاب خانوں میں اس کے نسخوں کو ایک جگہ کر کے مرحوم آیت اللہ بروجردی نے شائع کیا۔ طبیان، مجمع البیان،
اور اس کے بعد سے اب آپ کے علماء نے تفاسیر کا کام کیا. میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جس تندہی کے ساتھ، جس دل دہی کے ساتھ، جس انہما کے تمام کے ساتھ ان علماء نے کام کیا ہے تفاسیر کا، یہ اسی وقت آپ کو علم ہوگا جب صرف ان کتابوں پر نظر پڑے. یعنی اندر نہ دیکھیے کہ کیا ہے، صرف کتابوں کی صورت کو اگر آپ دیکھیں گے تو پتا چلے گا کتنے انہماک سے کام ہوا ہوگا. 20 جلدیں، 30 جلدیں، 22 جلدیں، 11 جلدیں. اب اس کے بعد سے یہ کام آگے بڑھتا چلا. ہمارے پاس پھر ایک اہم تفسیر آئی، تفسیر نور الثقلین. 5 جلدیں ہیں. اس تفسیر نے یہ کیا کہ آیت اور آیت کے ساتھ ہی معصوم کا فرمان، آیت معصوم کا فرمان، یہ تفسیر نور الثقلین. اس کے بعد تفسیر صافی آپ کے پاس ہے. یہ فیض کاشانی کی تفسیر ہے، بڑا اہم مقدمہ ہے. پھر اس کے بعد جو اہم ترین تفسیر اس دور میں ہے وہ تفسیر میزان ہے. محمد حسین طباطبائی جو اس وقت قم میں لکھ رہے ہیں اور اس وقت شاید 18ویں جلد اس کی شائع ہو رہی ہے، باقی کی جلدیں ہمارے پاس ہیں میزان. اور اسی طرح سے ایک اہم تفسیر لکھی جا رہی ہے نجف میں اور اس کا نام ہے البیان. یہ سید ابو القاسم خوئی کی کتاب ہے، سید ابو القاسم خوئی کی کتاب. اب یہ جماہیر علماء، یہ تمام جو محمد ابن حسن طوسی سے لے کے اس وقت تک کام کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ لکھی جا چکی اب ہم خاموش ہیں، نہیں، ہر دور میں جو یہ کوشش ہو رہی ہے وہ صرف ایک وحدت فکر کے ساتھ، وہ صرف ایک وحدت فکر کے ساتھ ہے. اور وہ وحدت فکر یہ ہے، ایک صلوات یہ ہے وحدت فکر کہ جس پر ساری تفسیریں تیار ہوئیں. وَكَانَ الْقُرْآنَ مَجْمُوعًا فِي أَيَّامِ النَّبِيِّ. اور قرآن اسی طرح سے جمع ہو چکا تھا پیغمبر کے زمانے میں، عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ الْآنَ، اسی طرح سے جو آج ہمارے پاس ہے، من الترتیب والتنسیق وآیاتہ وصورہ وسائر کلماتہ وحروفہ بلا زیادت ولا نقصان ولا تقدیم ولا تاخیر ولا تبدیل ولا تعبیر. والصلاة الامامیہ بمجردہا دلیل علی ذلک. اور امامیہ کی نماز اس پر دلیل ہے کہ ان کو مکمل سورہ پڑھنے کا حکم ہے، جس پہ ابھی بحث ہو رہی تھی. وہ صلاۃ الامامیہ بمجردہا دلیل علی ذلک لأنہم یوجبون بعد فاتحۃ الکتاب فی کل من الرکعۃ الاولی والرکعۃ الثانیہ من الفرائض الخمس سورۃ واحدۃ تامہ غیر الفاتحہ. یہ ہے ہمارا متفق علیہ علماء کا فیصلہ. اتفق الجماہیر، یعنی جمہور علماء امامیہ نے طے کیا کہ ختمی مرتبت کے زمانے میں قرآن کی تدوین ہو چکی تھی. اب کسی اور کو اگر اسلام یہ کریڈٹ دینا چاہتا ہے کہ جمع قرآن ان کے زمانے میں ہوا یا ان کے زمانے میں ہوا، تو اس کے معنی یہ نہ حفاظت پیغمبر ثابت ہے، نہ وراثت پیغمبر ثابت ہے، نہ عہد ثقلین ہونا پیغمبر کا ثابت ہوتا ہے، اور نہ یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ خود پیغمبر اسلام جبکہ بار بار یہ حکم دیں کہ اگر کوئی شخص کسی کو کوئی چیز دے استعمال کے لیے تو لکھ لے.
قرآن کی آیت ہے یہ کہ اگر کوئی شخص کسی سے کوئی معاہدہ کرے تو لکھ لے اور کسی کو کچھ دے تو لکھ لے، تو یہ اس طرح سے لکھوانے والا بات بات کا قیامت تک کے لیے مسلمانوں میں جو دستور رہنے والا ہے اس کو نہ لکھوا کے چلے جائے، اور یہ کہیں پتوں پر، کہیں بکری کی جھلیوں پر اور کسی کے پلنگ کے نیچے اگر قرآن اس طرح سے بکھرا پڑا رہے تو میں نہیں سمجھتا کہ کس طرح سے خداوند علی اعلیٰ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے، اس کی حفاظت ہمارے ذمے ہے۔ آپ نے ملاحظہ کیا، یہ پوری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ ختمی مرتبت نے اپنے دور میں جیسے جیسے قرآن آیا اس کو مدون کیا، اس کی ترتیب دی، اس کو جمع کیا، اور پھر یہ کہ یہ تصور کہ یہ سورہ اس وقت آیا تھا، یہ آیت اس وقت آئی تھی، اس سلسلے میں ایک بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آج پھر دماغ کو تازہ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر پیغمبر اس تسلسل کا لحاظ رکھتے کہ جو آپ ناول میں دیکھتے ہیں، اس کنٹینیوٹی کا لحاظ رکھتے جو آپ کسی تاریخ یا قصے کی کتاب میں دیکھتے ہیں، تو پھر وہ اعجاز قرآن نہ تھا، وہ اعجاز قرآن نہ تھا۔ اس لیے کہ تسلسل تو وہاں ہوتا ہے جہاں انسان ایک چیپٹر کو سمجھنے کے بعد دوسرا چیپٹر سمجھے، دوسرے چیپٹر کو سمجھنے کے بعد تیسرا چیپٹر سمجھے، یہاں تک کہ خاتمہ کتاب پہ جا کے نتیجے پہ پہنچ جائے۔ یہاں ہر آیت آغاز ہے، ہر آیت انجام ہے، ہر آیت نتیجہ ہے، ہر آیت آغاز ہے، ہر آیت انجام ہے، ہر آیت نتیجہ ہے۔ اس لیے ہر حکم یہاں اپنی شان سے انفرادیت رکھتا ہے، اور ختمی مرتبت اگر کسی آیت کو نازل ہونے کے بعد علیحدہ رکھوا دیں اور دنیا یہ کہے کہ غدیر میں آیت نازل ہوئی تھی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور اس آیت کو سورہ مائدہ میں ڈال دیا، پیغمبر ہی نے اس آیت کو وہاں رکھا، اس لیے کہ قرآن میں کوئی غدیر کا چیپٹر علیحدہ نہیں تھا۔ بہت اہم بات ہے، غدیر کا کوئی چیپٹر علیحدہ نہیں تھا قرآن میں۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، قربا کا کوئی چیپٹر قرآن میں الگ نہیں تھا۔ اور پھر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس کے لیے تطہیر کا کوئی علیحدہ چیپٹر نہیں تھا۔ پیغمبر چاہتے تھے کہ ایسے ایسے مقامات پر آیتوں کو رکھ دو کہ کل کے دن کہیں یہ آیت ہی غائب نہ ہو جائے دشمنی میں آل محمد کی۔ یعنی آیت کو کوئی ہٹا نہ سکا یہ سمجھ کر کہ بعد میں ہم اس کو اپنے لیے یوٹیلائز کر لیں گے، آیت کو کوئی ہٹا نہ سکا یہ سمجھ کے کہ بعد میں ہم استعمال کر لیں گے، رہنے دو، نام تو نہیں تھا کسی کا، رہنے دو۔ مگر ان کو کیا معلوم تھا کہ یہ معجزہ اسی لیے ہے، معجزہ اسی لیے کہ ہر دور میں آیت پکارے گی کہ ہمارا تعلق کسی اور سے نہیں ہے، کسی اور سے نہیں ہے، سوا ان کے کسی اور سے نہیں ہے۔ اور آیتوں کے تسلسل نے یہ بتلا دیا کہ کہیں آیتیں قرآن میں بکھری پڑی ہیں آیتیں۔ موسیٰ، ایک جگہ تو موسیٰ کا ذکر نہیں ہے، کئی سوروں میں ہے، ایک جگہ عیسیٰ کا تو ذکر نہیں ہے، کئی سوروں میں ہے، مگر جس مقام پہ عیسیٰ کا تذکرہ جس انداز سے کیا گیا ہے گویا اس مقام کے لیے وہ تذکرہ لازم تھا، اس سورے کے لیے وہ تذکرہ لازم تھا۔ جہاں موسیٰ کا تذکرہ کیا گیا اس سورے کے لیے موسیٰ کا تذکرہ لازم تھا۔ بالکل اسی طرح جہاں اہل بیت کے لیے ارشادات آئے اور ان کے صفات بیان کیے گئے، وہ پورے قرآن میں آیتیں پھیلی ہوئی ہیں، پورے قرآن میں آیتیں پھیلی ہوئی ہیں، مگر اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہر آیت اپنے مقام پر اس بات کی کھلی اجازت دے رہی ہے کہ آیت کے معنی کرو، آیت کو سمجھو، جس
کو تم پسند کرو اس پہ اپلائی کر دو، اور اس کے بعد دیکھو کہ آیت میں اور اس شخص میں ارتباط ہے کہ نہیں ہے، آیت میں اور اس شخص میں ارتباط ہے کہ نہیں، اس کے بعد دیکھو، اور ایک ایک کو ٹٹولتے جاؤ، ایک ایک کو ٹٹولتے جاؤ، یہاں تک کہ کبھی فرد سے پوری قوم تک جانا پڑے یا پوری قوم سے افراد تک آنا پڑے، یہ تمہاری مرضی ہے۔ قربا میں پوری امت کو لے لو، خاندان والوں کو لے لو، گھر والوں کو لے لو، ماں باپ کو لے لو، اپنے عزیزوں کو لے لو، کہ دیکھو میری رسالت کی مزدوری یہ ہے کہ تم اپنے گھر والوں کو چاہو، تم اپنے قبیلے والوں کو چاہو، اس کو لے لو، اپلائی کرو، منطبق کرو، اور اس کے بعد یہ دیکھو کہ یہ انطباق آیا زیب دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ادھر انطباق کی حد تک تو یقیناً آدمی اس امر کی کوشش کرتا ہے کہ ہم تو یہی مانا لیں گے، مگر ایک جو تجربہ عملی ہم کو ہوا ہے اور آپ کو ہوا ہے اور اس دور میں ہوا ہے اور یہاں ہوا ہے، اس کو سن لیجئے۔ کئی دنوں سے گزشتہ 4-5 سال سے کراچی کے رائٹر مسلسل یہ لکھ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں آل بمانائے امت ہے، قرآن مجید میں آل بمانائے امت ہے، یعنی آل کے معنی امت کے، بہت اچھا ہے۔ تو قرآن نے کبھی کسی مقام پہ یہ تو نہیں کہا کہ اگر کوئی شخص قرآن کے معنی میں حقیقت سے عدول کرنے کی کوشش کرے تو تم یہ طے کر لو کہ جہاد کر کے اس کو سمجھاؤ گے، اس طرح سے تو حکم جہاد نہیں ہوا، ٹھیک ہے، اب آپ مانیں اس کو، آپ مانیں کا آل کے معنی امت کے، بہت اچھا۔ اب اس کے بعد جب آل کے معنی امت کے ہیں تو میں کسی مقام پہ عرض کر رہا تھا یہ تو بہت ہی مبارک فعل ہے کہ آل امت ہے، تو اب تو امت کو شریک کر لینا چاہیے درود میں۔ جب آل کے معنی امت کے ہیں تو اب بے دریغ کہنا چاہیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس لیے کہ آل کے معنی امت کے ہیں۔ مگر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ضد پر آ کر تو آل کے معنی امت کے لیے، مگر جب اطلاق کا موقع آیا تو اللہم صلی علی محمد پہ چپ ہو گئے، اب آگے ہی نہیں بڑھتے، اس لیے نہیں بڑھتے کہ دل گواہی دے رہا ہے کہ جہاں آل محمد نکلے گا یہ لفظ اطلاق پا جائے گا ان چند ہستیوں پر جو کبھی چادر تطہیر میں ہے۔ گفتگو اس منزل پر پہنچی کہ لفظ کہاں اطلاق پاتا ہے اور اس کو دنیا کس طرح سے کھینچنا چاہتی ہے۔ ایک مثال تھی یہ، ایسی بہت سی مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ تو یہ تمام آیتیں بکھری پڑی ہیں، گھبرانا اس خیال سے کہ یہ آیت تو وہاں چلی گئی، یہ آیت تو اس سورے میں چلی گئی، نہیں، یہ خود ایک معجزہ ہے کہ حسب حکم ختمی مرتبہ اس کو اسی مقام پر رکھا گیا تاکہ کہیں کسی موقع سے دشمنی کے ساتھ اس آیت کو حذف نہ کیا جائے، یہ سمجھ کے کہ کسی خاص خاندان کے لیے یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ یہ وجہ ہے کہ جہاں ہم پہلی مرتبہ پھر تفسیر کے آغاز میں اس حقیقت کو واضح کر دینا چاہتے تھے کہ ہم اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ختمی مرتبت ہی کے زمانے میں قرآن مدون ہو چکا تھا، اور اس کے بعد جو استدلال ہے وہ آپ کو یقیناً یاد ہوگا اور آپ کرتے ہوں گے۔ یہ استدلال امیر المومنین کے متعلق جب بہت سی چیزوں کو ڈھونڈا گیا کہ کچھ ایسے اسباب ڈھونڈو کہ علی کو محجوب کیا جائے، علی کو مسجد نبوی میں بلوا کر یہ کہا جائے کہ تمہاری خطا یہ ہے، تمہاری غلطی یہ ہے، یا تم پر ہم حد جاری کریں گے، تم نے یہ غلطی کی ہے،
جس مقام پر یہ ساری چیزیں ڈھونڈی جا رہی تھی، تو وہاں اگر ذرہ برابر بھی اس وقت کی ملت کو اس کا شائبہ ہوتا کہ انہوں نے آیت کو آیت سے بدل دیا ہے یا آیت کے یہ معنی لے کر اس کو بھی قرآن میں داخل کر دیا ہے، تو یہ بہت بڑا الزام ہوتا علی پر کہ تم نے تو قرآن ہی کو بدل دیا، اس لیے تمہاری سزا یہ ہے۔ بہت عجیب استدلال ہے یہ۔ اس وقت کی عرب دنیا ختمی مرتبت کا نام لے کر علی پر یہ الزام لگا کر آپ خلافت اولا کہتے ہیں، یہ خلافت رابعہ کے بھی قابل نہ رکھتی، اور کہتی انہوں نے تو قرآن کو بدل کے رکھ دیا ہے، ان کا قرآن وہ نہیں ہے۔ اور میں نے یہی استدلال کیا تھا نشتر پارک میں کہ روز شہادت حسین ابن علی، جب حسین ابن علی نے یہ پوچھا کہ لما تقتلوننی، مجھے کیوں قتل کر رہے ہو، تو لشکر کوفہ و شام کے حفاظ قرآن جو کھڑے ہوئے تھے ان میں سے کسی کی مجال یہ نہیں ہوئی کہ یہ کہتے کہ حسین چونکہ تمہارے گھرانے کا قرآن ہمارے قرآن سے الگ ہے اس لیے تم کو قتل کر رہے ہیں۔ ایسا کہہ نہیں سکتے تھے، یہ بہت بعد کی باتیں ہیں، یہ بہت بعد کی ایجادیں ہیں، یہ بتلانے کے لیے کہ قرآن الگ ہے، فکر الگ ہے، تصورات الگ ہیں۔ یہاں تک گفتگو ہو چکی، اب میں آخری فیصلہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس فیصلے کو آپ یاد رکھیں۔ امام محمد باقر صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہاں تکلیف پہنچی ہے جس فیصلے سے، اور جس فیصلے سے تکلیف پہنچنے کے بعد اس راہ فکر کو اختیار کیا گیا، وہ فیصلہ یہ تھا۔ امام باقر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اقاموا حروفہ وحرفوا حدودہ، انہوں نے تو حروف قرآن کی حفاظت کی لیکن حدود قرآن میں تحریف کر دی، حروف کی حفاظت کی، حدود میں تحریف کر دی۔ میں اس کو سمجھاؤں گا۔ اقاموا حروف وحرفوا حدودہ، اور اس کے حدود میں تحریف کر دی۔ تحریف بدل دینا، بدل دینا، جگہ کو بدل دینا، مقام کو بدل دینا، اول کو آخر، آخر کو اول قرار دینا۔ حروف کا تو قیام رکھا، حروف کو قائم رکھا، مگر حدود کی تحریف کی۔ وہ یرمونہ ولا یرعونہ، روایت پر روایت کرتے جاتے ہیں مگر رعایت نہیں کرتے۔ یہ معصوم کا فیصلہ تھا۔ وہ روایت تو کر رہے ہیں کہ پیغمبر سے یہ آیت آئی مگر آیت کی رعایت نہیں کرتے ہیں۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ زبان امام سے یہ لفظ تحریف ادا ہوا ہے، مگر تحریف حروف نہیں، تحریف حدود۔ اب میں تحریف حدود کے متعلق گفتگو کر رہا ہوں۔ تحریف حدود کیا چیز ہے؟ تحریف حدود کے معنی لفظ اپنی جگہ موجود ہے، یہ کل ہی کی بحث سے مسلسل کر رہا ہوں، لفظ اپنی جگہ موجود ہے، شارع نے لفظ کو لغت عرب سے لے کے صرف کیا ہے، لغت عرب سے لے کے صرف کیا ہے۔ اب تحریف حدود یہ ہے کہ شارع کے صرف شدہ لفظ کو پھر شارع سے لے کر لغت میں دے دیا جائے۔ یہ اتنی عجیب گفتگو ہے کہ اگر ذہن میں رہے تو بہت سے مسائل ہو جائیں گے۔ تحریف حدود کے کیا معنی ہے؟ شارع نے ایک لفظ کو لغت عرب سے لیا، جیسے کل میں مثال دے رہا تھا حج، حج کے معنی ارادہ، قصد کرنا، قصد کرنا، حج کے معنی قصد کرنا۔ شارع نے لیا بعض خاص مناسک کے مجموعے کے لیے، ایک خاص منزل پر حرکت کے لیے، ایک خاص مقام پر پہنچ کر بندگی کا حق ادا کرنے کے لیے شارع نے استعمال کیا۔ اب اگر کوئی شارع سے اس لفظ حج کو واپس لے کر پھر لغت کے حوالے کرے اور کہا پیغمبر کا تو مقصد صرف یہی تھا کہ قصد رکھو، ارادہ رکھو، جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ ہے تحریف حدود۔
تحریف حدود. میں اس کو اور زیادہ واضح کر دوں، شارع نے لغت سے لفظ مولا لیا. شارع نے لغت سے لفظ مولا لیا. لغت عرب میں مولا کے 13 معنی تھے یا زیادہ. اس میں غلام بھی ہے، اس میں چچا زاد بھائی بھی ہے، اس میں وارث بھی ہے، اس میں ساتھی بھی ہے، دوست بھی ہے. 13 معنی. مگر جس کام کے لیے لفظ کو لغت سے چھینا وہاں تصرف تھا. تصرف بمعنی بھی تھا اور تصرف باصطلاح بھی. اصطلاح یہ اس طرح سے کہ نبی کو تصرف کا حق حاصل ہے. نبی کو تصرف کا حق حاصل ہے. اور پھر نبی زبان پر تصرف کر رہا تھا. تو نبی نے اس لفظ کو لغت عرب سے لیا اس معنی میں الست اولا بکم من انفسکم. قرآن کا حوالہ دیا، کیا میں تمہارے نفوس پر اولا بالتصرف ہوں کہ نہیں ہوں. گویا صحیح معنی میں رسول نے اب مولا کے معنی کو طے کر دیا کہ مولا وہ ہے جو اولا بالتصرف ہے. الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفوس سے اولا و مولا ہوں کہ نہیں ہوں. قالوا بلا، سبوں نے کہا ہاں. اب مولا کا تصرف کیا اور مولا کو صرف کیا. کہا من کنت مولا. شرط لگا دی. اگر یہ شرط نہ لگائی جاتی تو تحریف حدود میں ملت کامیاب ہو جاتی. من کنتو کی شرط لگائی جس کا میں مولا ہوں. اب اس کے بعد لغت کو کوئی واپس کر دے اس لفظ کو اور کہے مولا کے معنی چچا زاد بھائی کے ہیں، تو من کنتو کی شرط میں اب جس کا میں چچا زاد بھائی ہوں، اب من کنتو کی شرط میں جس کا میں غلام ہوں، من کنتو کی شرط میں جس کا میں رفیق ہوں. اب جو 13 معنی میں سے آپ من کنتو کی طرف لے جائیں گے وہی معنی دوسرے جملے کے لیے آئیں گے. وہاں شرط لگا دی تھی اور اس سے واضح کر دیا تھا کہ نبی کا اعجاز یہ ہے کہ جب لغت سے لفظ کو لے کے صرف کرتا ہے تو اس پہ مہر لگا دیتا ہے. خاتم النبیین کے معنی فقط یہ نہیں، حدود کا مولا کے معنی بدل دیے، قربا کے معنی بدل دیے، آل کے معنی بدل دیے. اس کو اصطلاح میں فقہ کی جمود علی النص کہتے ہیں. اس کو فقہ کی اصطلاح میں جمود علی النص کہتے ہیں، یعنی نص کو جامد کر دینا، نص کو فریز کر دینا، مقصد کو فنا کر دینا. پھر توجہ سے سنیے، نص کو فریز کر دینا، جامد کر دینا، یعنی شارع کوئی مطلب لینا چاہتا تھا، اس سے ایسا کام لینا ترجمے سے کہ وہ مطلب واضح نہ ہو، وہ مطلب واضح نہ ہو. میں نے ایک حوالہ دیا تھا، تفسیر کا سلسلہ ہے، بہت سے حوالوں کو یاد رکھنا چاہیے. لاہور میں ایک کتاب شائع ہوئی ہے تلخیص بخاری، اور متن سیدھی طرف، ترجمہ بائیں طرف اور اعراب کے ساتھ. بہت اچھے کاغذ تھے. لکھنے والے نے طے کیا کہ ہم اچھی اچھی حدیثوں کو ایک جگہ کر لیں گے. مجھے گفتگو ترجمے پر ہے کہ جہاں حدود کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ایک روایت کو لکھا کہ پیغمبر خدا نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ پیغمبر خدا نے فرمایا اللہم ارزق آل محمد قوتا. پروردگار آل محمد کو قوت عطا کر. قوت عطا کر، قوت کے معنی کم سے کم رزق، اتنا عطا کر دے کہ وہ بھوکے نہ رہیں.
تحریف حدود، اب ترجمہ یہ ہے، کتاب بازار میں موجود ہے، پروردگار آل محمد کو اتنا رزق دے کہ کھا کے جئیں، اتنا رزق نہ دے کہ کھا کے فساد کریں. پورا ترجمہ اتنا رزق نہ دے کہ کھا کے فساد کریں. اب یہ ترجمے کی گنجائش کہاں ہے وہاں، سوائے اس کے کہ تحریف حدود، یعنی حدود کی تحریف ہو رہی ہے. اسی کی طرف معصوم نے اشارہ کیا کہ حرفوں کو تو قائم کیا، اقاموا حروفہ، وہ حرفوا حدودہ، اور حدود میں تحریف کی، حدود کو بدل دینے کی کوشش کی. تو حدود میں تحریف کرنے کے لیے فقہ میں لفظ ہے جمود علی النص، نص کو جامد کر دینا، فریز کر دینا مینڈیٹ کو، پیغمبر کے ارشاد کو سرسری بنا دینا. اب یہ آخری جملے ہیں، میں آپ کو زحمت نہیں دوں گا، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ جس محنت سے یہ گفتگو کی جا رہی ہے آپ اسی تعلق خاطر کے ساتھ اس کی حفاظت بھی کریں. یہ مقام اس لیے اہم ہو جاتا ہے کہ تحریف حدود کی منزل پر جہاں یہ کوشش کی گئی کہ فریز کر دو، نص کو جامد کر دو، وہاں آپ کو معلوم ہے کیا کیا گیا؟ وہاں آپ کی تاریخ لپٹ گئی ساتھ، آپ کی تاریخ ساتھ چلی آ رہی ہے اسی تحریف حدود کے. میں تھوڑا سا حوالہ دوں. سید مرتضی علام الہدا، سید رضی، یعنی محمد ابن حسن طوسی کے استاد، آپ کی چوتھی کی جو کتاب ہے استفسار اور تیسری جو کتاب ہے تہذیب، اس کے لکھنے والے محمد ابن حسن طوسی ان کے استاد. وہاں سے جھگڑا شروع ہوا، انہوں نے کتاب لکھی شافی امامت. ان کا اچھا ہم اس کتاب کا جواب دیں. اس کتاب کی حفاظت کی علامہ ہلی نے، نہج الحق. اس کا جواب دیا فاضل ابن روزبہان نے، ابطال الباطل. اس کا جواب دیا قاضی نور اللہ شوستری نے، احقاق الحق. اور پھر اس کے بعد اب وہ سلسلہ شروع ہوا جس کو آپ تحفہ اثنا عشریہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. یہ اس طرح سے مسلسل کتاب پر کتاب لکھی جاتی رہی. آخر ان کتابوں کا خلاصہ کیا ہے؟ ابن روزبہان نے کیا کہا، صاحب تحفہ اثنا عشریہ نے کیا کہا، رد شافی کرنے والے نے کیا کہا، بس اتنا. اس کو آپ سن لیں اور آج کی تقریر ختم. انہوں نے کہا کہ ہاں یہ سچ ہے، علامہ ہلی نے یہ کہا ہے کہ پیغمبر اسلام نے یہ ارشاد فرمایا جب طائر مشوی آیا، جب وہ بھونا ہوا طائر سامنے آیا کہ پروردگار اس کو بھیج جس کو اپنی مخلوق میں تو سب سے زیادہ دو سکتا ہے، علی آئے. کہا ہم کو حدیث سے انکار نہیں ہے، مگر اس سے خلافت کب ثابت ہے؟ من کنت مولا فہذا علی مولا کا انکار نہیں ہے، مگر لفظ مولا میں خلافت کہاں ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کا تطہیر ثابت ہے، خلافت کہاں ہے؟ قربا ثابت ہے، خلافت کہاں ہے؟ انفسنا و انفسکم ثابت ہے، خلافت کہاں ہے؟ پیغمبر نے کہا انا مدینۃ العلم ولی بابھا، مگر اس سے مقصد خلافت تھوڑی ہے، علم کو بتلانا تھا. آپ نے دیکھا اس کو کہتے ہیں فریز کرنا، جمود علی النص، نص کو جامد کرتے چلے، سرسری بناتے چلے قول رسول کو، سرسری بناتے چلے قول رسول کا. اس کا یہ مطلب نہیں. تو اب اگر پیغمبر خاتم آخری مرتبہ یہ کہہ کے دنیا سے رحلت ہوتے کہ مسلمانوں اب میرے بعد یہ ہے، تو اس کے بعد بھی یہی کہا جاتا. یہ کب کہا کہ یہ پہلا ہے؟ یہ ہے، سلسلے میں آئے گا، کبھی آئے گا. اور اگر پیغمبر یہ کہتے یہ پہلا ہے
تو کہتے ہاں یہ اہل بیت میں پہلا ہے، حق تو ہمارا پہلے ہے۔ میری باتوں کو آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر یہ کہتے ہیں پہلا ہے تو کہا بالکل صحیح، اہل بیت میں پہلا ہے، مگر سنو سال میں ہم زیادہ ہیں، تو اس کو کہتے ہیں فریزنگ دا مینڈیٹ، جمود علی النص، نص کو جامد کرتے چلے۔ تو پیغمبر کی زندگی میں اور پیغمبر کے بعد آج تک یہی کوشش ہو رہی ہے کہ نصوص پیغمبر کو جامد کیا جائے اور تحریف حدود سے کام لیا جائے، اور الزام ہمارے سر تھوپا جائے کہ یہ تحریف قرآن کے قائل ہے۔ اللہ شاہد ہے کہ ہم تحریف قرآن کے کسی منزل پر قائل نہیں ہیں، مگر دنیا کو دیکھ کے حیران ہے کہ دنیا حرام کیسے کروٹ بدلتی جاتی ہے، فقط اس لیے کہ کسی کے ناموس کی حفاظت کی جائے، فقط اس لیے کہ کسی کو بچا لیا جائے، فقط اس لیے کہ کسی کی لاج رکھ لی جائے، فقط اس لیے کہ کسی پر کوئی حرف نہ آنے پائے۔ آج تک یہی بحث جاری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ خداوند واسطہ محمد و آل محمد کا ہم کو ایمان کی دولت سے مالا مال، جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل عطا فرما۔